بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن ترکها فقد هدم الدین، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ کتنے مبارک ارشادات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن کریم کے اندر بھی نماز کا ذکر 700 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے مختلف انداز سے۔ کہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو ہو، اور کسی مقام پہ کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ نماز کے ذریعے۔ کہیں کہا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے علماء کرام نے عصر کی نماز کا جو ذکر فرمایا، اس سے عصر کی نماز کو درمیانی نماز کہا گیا۔ تو اس طرح مختلف انداز سے قرآن کریم کے اندر بھی بار بار ذکر۔ کہیں کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، میرے لیے سب سے بڑی راحت والی چیز نماز، میری محبوب ترین چیز نماز۔ مختلف انداز سے بتایا گیا، اور جتنی تاکید نماز کے بارے میں ہے اور اتنا ہی شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ بندہ نماز کے قریب نہ جائے۔ اس لیے کہ نماز سے بندے کو جو درجات ملتے ہیں، جو عظمتیں ملتی ہیں، جو بلندیاں ملتی ہیں، ان عظمتوں اور بلندیوں کو آپ دنیا میں رہ کر نہیں سمجھ سکتے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا اندازہ تو تب ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں نمازی سب سے قریب ہوں گے میرے، واسجد واقترب، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو نمازیں پڑھو، سجدے زیادہ کرو۔ تو اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق ہمیں تب نصیب ہوگا جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ تو اس لیے شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ بندہ نماز سے غافل رہے۔ چھوٹی عمر ہوتی ہے، کہتا ابھی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، بڑا عرصہ پڑھا ہے، لمبا زمانہ ہے، بعد میں پڑھتے رہنا۔ جوانی ہوتی ہے تو بندہ جوانی کے جوش میں ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے اب کام کر لو، کچھ دنیا بنا لو، بڑھاپا آئے گا کیا کرنا ہے، نمازیں ہی پڑھنی ہے۔ اور جب بڑھاپا آ جاتا کہتا چھوڑو، آرام کر لو کچھ دن، کیا فائدہ ہے۔ ہر طرح سے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں۔ اور خاص طور پہ
حدیث میں ہے رات کو جب بندہ سو جاتا ہے تو صبح کے وقت نیند کا زیادہ زور ہوتا ہے، لوریاں دیتا ہے، بندے کو سلاتا ہے، کہتا ہے نم نم یا حبیبی لیلن طویل، سو جا میرے پیارے، سو جا میرے پیارے، رات بڑی لمبی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سویا رہتا ہے تو کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، جب نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اس کو غفلت میں ڈال دیا، نماز سے میں نے اس کو روک دیا، بڑی خوشی مناتا ہے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا ہی سبق آموز، بہت ہی نصیحت آموز واقعہ ہے اور بہت ہی عبرت حاصل کرنے والا واقعہ ہے۔ ایک اللہ والے کا لکھا ہے کہ فجر کے وقت وضو کر کے مسجد کی طرف جانے لگا، شیطان کو بڑا غصہ آیا، پہلے تو بڑے کوشش کی روکنے کی، دل میں وسواس ڈالے، طرح طرح کے خیالات ڈالے کہ یہ بندہ نماز سے غافل ہو جائے، لیکن اس نے دلیری کی، وضو کیا، مسجد جانے لگا۔ شیطان نے راستے میں اسے ایک ٹھوکر لگائی، وہ منہ کے بل گرا، چوٹ بھی لگ گئی، کپڑے بھی مٹی سے بھر گئے۔ پھر واپس آیا، وضو کیا، کپڑے تبدیل کیے، دوبارہ جانے لگا تو شیطان نے پھر اسی طرح ٹھوکر لگائی اور اسے گرا دیا، دوبارہ کپڑے اس کے خراب ہو گئے، زخمی ہو گیا۔ آیا، زخم اپنا صاف کیا، پٹی باندھی، کپڑے تبدیل کیے، اور پھر راستے میں تھا، شیطان نے پھر ٹھوکر لگائی، اس نے ہمت نہیں ہاری، پھر واپس آیا، کپڑے چینج کر کے، وضو کر کے جب جانے لگا تو دیکھا کہ اب تیسری مرتبہ ایک نوجوان آدمی جس جگہ پہ گرا تھا وہاں چراغ لے کے کھڑا ہے اور آگے آگے وہ چل رہا ہے، اور یہ چراغ کی روشنی میں پیچھے پیچھے اس کے جا رہا ہے اور مسجد تک پہنچ گیا۔ یہ نمازی آدمی، نیک آدمی مسجد میں داخل ہونے لگا اور وہ چراغ لے کر باہر ہی کھڑا ہے۔ اس نے آواز لگائی کہ آ جاؤ مسجد میں، تم بھی نماز پڑھے ہو، نوجوان آدمی ہو، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تجھے جوانی دی ہے، اس کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، نماز پڑھ لو۔ اس نے پرواہ نہ کی۔ اس اللہ والے نے دوسری دفعہ کہا، پھر بھی نہ سنا، پھر اللہ والے نے تیسری مرتبہ کہا کہ بھائی جواب کیوں نہیں دیتے، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہ میں مسلمان ہوں نہ میں انسان ہوں، میں تو شیطان ہوں۔ وہ حیران ہو گیا، بھائی شیطان کا تو یہ کام نہیں، تو نے تو میرے ساتھ بڑی نیکی کی، میں 2 دفعہ گرا، تو نے مجھے مسجد تک پہنچایا، تو نے تو اچھا کام کیا۔ وہ کہنے لگا بھائی جب تم پہلی دفعہ گرے تھے اس گرنے پہ اللہ اتنا راضی ہو گیا، تیری ساری زندگی کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اور جب تو دوسری دفعہ گرا تو اللہ نے تیرے ماں باپ کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ اب تیسری دفعہ میں اس لیے چراغ لے کر کھڑا ہو گیا کہ اگر تو اب بھی گر جاتا تو تیری کئی نسلوں کے گناہ معاف ہو جاتے۔ میں نے یہ چاہا کہ اب تجھے مسجد تک ہی پہنچا دوں تاکہ ساری نسلوں کے تیرے گناہ معاف نہ ہو، صرف تیرے ہی گناہ جو معاف ہو گئے وہی کافی ہے، اب زیادہ ثواب تو نہ لے سکے، میں تو اس لیے آیا ہوں۔ تو یہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شیطان ہمارا کتنا بدترین قسم کا دشمن ہے۔ نماز ساری عبادتوں کی سردار ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ شیطان اس لیے پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ نماز کی طرف نہ جائے، اسے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو، اللہ سے اس کا تعلق پیدا نہ ہو۔ جب شیطان کی کمر توڑ کر بندہ نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، مسجد میں پہنچ جاتا ہے، تو شیطان
واویلا کرتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے۔ تو میرے دوستو، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہر حال میں نماز کو پڑھیں، پریشانی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، اللہ نے آسانی پیدا کی ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، آسانی والا اللہ نے معاملہ کیا ہے۔ شیطان جب ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں جو میرا بن گیا میں اس کا بن جاتا ہوں، اس کے سارے کام میں اپنی رحمت سے پورے کر دیتا ہوں۔ یہ سارے وظیفوں کا سردار ہے، اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کر کے آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کریں گے، ساری حاجتیں پوری کریں گے اور آپ کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ تمام سامعین کو 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع سے، نورانیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔